قرآن کا معجزہ بتلا رہا ہوں کہ قرآن اگر کسی بھی لا علاج بیماری میں کوئی مبتلا ہو، یہ آزمایا ہوا عمل بتلا رہا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نماز فجر کے بعد ایک تسبیح درود شریف کی پڑھ لیں، اور اس کے بعد سورہ حمد 70 مرتبہ، سورہ توحید، سورہ قل هو اللہ احد 70 مرتبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے کچھ جو ہے نا بندے ایسے خلق کیے ہیں، ان کو بہت علم دیا ہے اور اس لیے کہ دوسروں کو ہدایت دیں۔ اسی طرح سے کچھ بندے ہیں اللہ نے انہیں دولت دی ہے تاکہ غریبوں کی مدد کریں۔ اسی طرح سے اللہ نے انسانوں کے ساتھ حیوانوں کو بھی خلق کیا ہے، وہ بھی ہماری ہدایت کے لیے ہے۔ مثلا کتا ہے مگر ہے وہ نجس، وہ بھی ہماری ہدایت کے لیے ہے۔ خنزیر بہت نجس ہے، اسے اللہ نے کیوں خلق کیا؟ وہ بھی ہماری ہدایت کے لیے۔ دیکھیے کتا نجس ہے مگر وفادار ہے، 10 دن 20 دن آپ اسے کھانا کھلائیں، ذرا سا اشارہ کریں گے وہ دوڑتا ہوا آئے گا۔ ہے وہ کتا مگر باوفا ہے۔ اب اللہ نے اس کتے کو خلق کیا ہماری ہدایت کے لیے، فقط 10 دن آپ نے کھانا کھلایا، آپ اشارہ کرتے ہیں وہ دوڑتا ہوا آ جاتا ہے۔ اب ہم انسان ہیں نا، خدا ماں کے پیٹ سے لے کر ہمیں رزق دے رہا ہے۔ 1 سال عمر ہو گئی، نماز واجب نہیں، روزہ واجب نہیں، کچھ 2 سال کے ہو گئے، کچھ نہیں، فری میں کھاؤ، فری میں جو بھی کرنا ہے کر لو، جو بھی حلال کھانا ہے کھا لو۔ 2 سال 3 سال 4 سال، لڑکا 14 برس، لڑکی 9 برس تک کوئی چیز واجب نہیں۔ بتائیے دنیا کی کوئی ایسی کمپنی ہے کہ 14 برس آپ کو گھر بٹھا کے کھلاتی ہے اور پھر خدا یہ کہتا ہے کہ اب یہ چیز تم پر واجب ہے اور اس کا بھی تجھے خود فائدہ ملے گا، مجھے کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ 14 سال خدا مفت کھلائے اور پھر ہمیں ہمارے فائدے کے لیے بلائے، اور پھر بھی اگر ہم نہ آئیں تو اب فیصلہ خود کر لیں کہ ہماری نجاست زیادہ ہے یا کتے کی نجاست زیادہ ہے۔ ہاں؟ کتا نجس ہے مگر نمک حرام تو نہیں۔ 10 دن آپ نے کھانا کھلایا، آپ کے بلانے پر آ جاتا ہے۔ ایک بندے نے 14 برس 14 سال اللہ کا رزق کھایا، آنکھیں اللہ نے دی، زبان اللہ نے دی، ہاتھ اللہ نے، ساری نعمتیں اللہ نے، اور 14 برس کے بعد خدا کہتا آجا میرے بندے، نماز پڑھے گا تیرا ہی فائدہ ہو، سارے ہمارے فائدے دنیا میں بھی آخرت میں۔ اگر بلانے پر نہ آئے تو یقیناً ہماری نجاست اس کتے سے زیادہ ہے۔ آپ کو پتا یہ حدیث ہے، کتا نجس ہے مگر کیا کہتا ہے؟ وہ بھی شکر کرتا ہے، پروردگار سب سے زیادہ تو نے مجھے نجس بنایا مگر پھر بھی تیرا شکر۔ اور آگے کے جملے سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے۔ خنزیر اور کتا یہ سب سے زیادہ نجس ہے نا، یہاں کتے زیادہ ہی ہوتے ہیں، ذرا خیال رکھیے، بچوں کو بتا دیں کہ اگر آپ کا ہاتھ گیلا ہے کتے سے لگ گیا تو آپ بھی نجس ہو جائیں گے۔ ٹھیک، کتا سب سے زیادہ نجس اور خنزیر پگ سب سے زیادہ نجس، مگر یہ کتا اور خنزیر دونوں کہتے ہیں، حدیث کے جملے ہیں، اے میرے اللہ سب سے زیادہ تو نے مجھے نجس بنایا۔ کتا کہتا ہے مگر تیرا شکر ہے میں کتا ہوں، نجس ہوں، مگر نمک حرام بے نمازی تو نہیں ہوں۔ ہاں، میں نمک حلال جو مجھے کھلاتا ہے میں اس کے بلانے پر آ جاتا ہوں۔ یعنی کہتا ہے خدا شکر ہے کہ میں بے نمازی نہیں جو تیرے بلانے پر نہ آئے۔ یعنی یہ بچے کو سکھا دیں، اے بیٹے اگر تو نے نماز نہ پڑھی تو تیرا کھانا نجس، تیرا پینا نجس، تیرا چلنا نجس، تیرا بیٹھنا نجس، تیری زندگی نجس۔ زمین کس کی؟ خدا کی۔ رزق کس کا؟ خدا کی۔ آنکھ کس کی؟ خدا کی۔ ہاتھ کس کے؟ خدا کی۔ ساری نعمتیں خدا نے دی، اگر تو نے شکر نہ کیا، نعمت کا شکر نہ کیا تو یقیناً تیرا کھانا پینا اٹھنا نجس۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔ عزیزان، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچپن میں یہ نہیں کہ جب عمر زیادہ ہو جائے اب تربیت دیں، نہیں، بچپن میں جیسے اسکول کے ٹائم پر، آفس کے ٹائم پر دوڑتے ہیں آپ اور بچے کو بھیجتے ہیں اسکول، اسی طرح سے نماز فجر کے وقت بچے کو اٹھائیں تاکہ بچپن میں اس کی عادت ہو جائے۔ اگر نمازی نہ بنا تو مجرم آپ ہیں، اگر آپ نماز کے لیے اٹھاتے تو یقیناً وہ خود نماز کے لیے اٹھ جاتا، کیونکہ آپ خود بھی سو رہے ہیں تو اسے کہاں سے اٹھائیں گے؟ یا خود اٹھ رہے ہیں تو کچھ ایسے بھی نادان ہے کہ نہیں ابھی بچہ ہے سو جائے، نہیں، 7 برس سے بچے کو ٹریننگ دے دیں۔ بلکہ دیکھیے بچے کی فطرت جو اسلام پر ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا نماز کے وقت خود بخود وہ رو کے ماں سے دودھ مانگتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وعلیہ۔ یہ دیکھ لیں آپ جتنے بھی دنیا کے بچے، نماز تہجد کے وقت بچہ روتا ہے یا نماز کے وقت فجر کے وقت،
یہ ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کی عادت کو خراب کر دیتے ہیں. لہذا عزیزان گرامی یہ والدین کی ذمہ داری کہ اولاد کو نمازی بنائیں. اب وہ مر بھی جائیں بچہ نماز پڑھتا رہے گا اتنا ہی ثواب والدین کو قبر میں ملتا رہے. قرآن ہمیں کیسا نورانی درس دے رہا ہے. سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا بقرہ سورہ ہے اور اس کی آیت کا نمبر 61 ہے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق. خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ذلت ہے ان کے لیے، عذاب ہے ان کے لیے، مسکنت ہے ان کے لیے. کن کے لیے؟ جو میری آیتوں سے کفر کرتے ہیں، جو میری آیتوں سے انکار کرتے ہیں. یعنی آیت خدا موجود ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے مسلمانوں آپس میں متحد ہو جاؤ. مگر یہ پھر بھی اپنی مجلس اور اپنی شہرت اور اپنی جیب کو بھرنے کے لیے وہ بات کرتے ہیں جس سے مسلمانوں کو لڑایا جائے. یعنی قرآن کی آیت کا انکار کر رہے ہیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے مسلمانوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، آپس میں تفرقہ نہ ڈالو. مگر یہ فرقہ پرستی پھیلانے والے مولوی صرف ذاتی مفاد کے لیے، ذاتی شہرت کے لیے، مقام کے لیے وہ بات کرتے جس سے مسلمانوں میں نفرت ہو، فتنہ پیدا ہو. یعنی آیتوں سے یہ انکار کر رہے ہیں. یکفرون بآیات اللہ، آگے سنیں گے تو آپ بھی خبردار ہو جائیں گے، دوسروں کو بھی خبردار کریے. آیت بہت اہم ہے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور تم نبیوں کو قتل کرنے والے تھے. کن سے کہہ رہا ہے خدا؟ ان لوگوں کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے، ان کفار کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے کسی بھی اور نبی کو دیکھا نہیں، قتل کرنا تو دور کی بات ہے. خدا کہہ رہا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، تم نبیوں کے قاتل تھے. اب کسی نے امام سے پوچھا مولا یہ جو سامنے تھے ہمارے نبی کے، انہوں نے تو کسی نبی کو دیکھا ہی نہیں تھا، قتل کرنا تو دور کی بات ہے. ان کے زمانے میں تو ہمارے ہی نبیاں، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے یقتلون النبیین، یہ نبیوں کے قاتل ہیں، انہوں نے نبیوں کو قتل کیا. تو امام نے فرمایا ہاں انہوں نے کسی نبی کو نہیں دیکھا، انہوں نے کسی نبی کو قتل نہیں کیا. مگر قرآن نے کیوں کہا کہ یہ نبیوں کے قاتل ہیں؟ اس لیے کہا کہ انہوں نے نبیوں کی حدیثوں کو سنا تھا مگر اس پر عمل نہیں کیا تھا. توجہ فرمائی، کتنا اہم پیغام ہے کہ اگر کوئی نبی کی حدیث کو سنے اور اس پر عمل نہ کرے وہ نبی کا قاتل ہے. اگر کوئی امام کے فرمان کو سنے اور اس پر عمل نہ کرے وہ امام کا قاتل ہے. اب نبی کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے دو مسلمانوں کو اگر کوئی لڑانا چاہتا ہے، دونوں میں نفرتیں پیدا کرنا چاہتا ہے کسی بھی طریقے سے، تو ابھی وہ گھر میں واپس نہیں آتا تو خدا کی طرف سے اس پر لعنت پڑتی ہے اور خدا لکھ دیتا ہے کہ اسے جہنم میں جانا. یہ فتنہ پھیلانے والا. عزیزان گرامی، یہ مولوی جو فرقہ پرستی کا درس دے رہے ہیں یہ نبیوں کے قاتل ہیں، کیونکہ کبھی ان کی مجالس میں اصلاحی گفتگو آپ نہیں سنیں گے. عزیزان گرامی اب سنیے مولا علی کا جملہ کہ یہ لوگ گمراہ کر رہے ہیں اور کتنی بڑی گمراہی پھیلا رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں الغفلۃ والغرور اشد سکرا من الخمور. اے لوگوں سنو، غفلت اور غرور کا نشہ شراب کے نشے سے بدتر ہے. شراب کا نشہ تو کچھ گھنٹوں کے بعد ٹوٹ جاتا ہے، مگر جو انسان غفلت اور غرور میں ہے اس کا نشہ ٹوٹے گا نہیں جب تک کہ اس کی پیٹھ قبر کے ساتھ نہ لگے. اور یہ مولوی ان کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو غفلت میں ڈالنا. بھئی ہماری مجلس میں آ جاؤ اور جو ہم کہیں تم نعرے لگا لو، نہ نماز کی ضرورت ہے، نہ روزے کی، نہ زکوٰۃ کی، نہ خمس کی، نہ امر بالمعروف کی، بس ہمارے مجلس میں آؤ، واہ کرو، جنت میں چلے جاؤ. یعنی یہ وہی کام کر رہے ہیں جو شیطان کرتا ہے. غفلت پھیلا رہے ہیں، نہ لوگوں کو نماز کا درس دے رہے ہیں، نہ تقویٰ کا درس دے رہے ہیں. وہ رسول خدا جو رحمت للعالمین ہے فرماتے لیس من امتی من استخف بصلاتہ، وہ میری امت سے خارج ہے جو نماز کو اہمیت نہ دے. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں لا ینال ولایتنا من استخف بصلاتہ، اس کے دل میں علی کی ولایت کا نور نہیں ہے، وہ جھوٹ کہہ رہا ہے جو نماز کو اہمیت نہ دے. مگر یہ نماز کے وقت اپنی تقریر میں مشغول ہوتے ہیں. مولا علی جبکہ میدان جنگ میں بھی جہاد روک کر
مصلی بچھا کر اور نماز ادا کرتے تھے. نہ نماز سے ان کو بحث ہے, نہ تقویٰ سے بحث ہے. عزیزان گرامی, یہ غفلت, مولا علی کہتے ہیں شراب سے بڑا نشہ غفلت ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ یہ نکاح بھی رسول خدا کی سنت ہے, مگر اس میں کس قدر حرام شامل کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. نکاح میں جناب میوزک ہونا بہت ضروری ہے. استغفر اللہ. میوزک الغنا اشد من الزنا, حدیث موجود ہے, شیعہ سنی کتابوں میں متفق کہ یہ میوزک جو ہے یہ زنا سے بڑا گناہ ہے. اب نکاح سنت رسول ہے اور نکاح میں جناب میوزک نہیں تو پھر شادی کہاں. اللہ اکبر. یہ ساری رسومات جو غیر اسلامی ہے وہ نکاح میں آ گئی, اور جناب مکس گیدرنگ ہوگی, بے پردگی ہوگی, یہ بھی نکاح کا ایک حصہ بن گیا. اب مجلسوں میں تو دیکھیں خواتین ایک طرف ہے, مرد, لیکن نہیں, یہ شادی ہے, شادی ہے, کوئی مجلس تھوڑی ہے. اس میں مکس گیدرنگ کا ہونا بھی ضروری ہے, دوسرا گناہ. اور تیسرا اسراف, اس قدر اسراف کیا جاتا ہے ہر لحاظ سے. اسراف شیطان کا بھائی ہے, اسراف کرنے والا. اسراف گناہ کبیرہ ہے. جب بعض لوگ بڑی بڑی ہوٹلوں میں شادیاں کراتے ہیں, جب ہماری عزت ہوگی 5 اسٹار ہوٹل میں شادی, صرف ایک وقت, پاکستان میں بھی, یہاں بھی, ہر جگہ یہ ریاکاری پھیلتی چلی جا رہی ہے تاکہ لوگ کہیں گے بھئی فلاں کی بیٹی کی شادی وہاں پر. ریا الشرک, خدا کے رسول کہتے ہیں ریا ہوا شرک کلن. ریا دکھاوا یہ پورا شرک ہے. صرف وہیں ہوٹل میں ایک رات کا جو ہے وہ 1-1 لاکھ روپے, 2-2 لاکھ روپے, 10-10 لاکھ روپے صرف بکنگ کے لیے لیتے, کھانا اس کے علاوہ. اور اسی پیسے میں اتنا اسراف ہوتا ہے کہ میرے خیال میں لوگ اتنا اسراف کرتے ہیں کہ 20, 40, 50 غریب لڑکیوں کی شادی آپ کروا سکتے. عزیزان گرامی, کتنے گناہ ہو گئے. بے پردگی ہو گئی, میوزک ہو گئی, اور اس کے ساتھ یہ تیسرا گناہ, بڑا گناہ ہے کبیرہ, یہ ریاکاری کا شرک ہو گیا. اب ابتدا میں جب 3 گناہ ہو جائیں تو بتائیے اس کا نتیجہ کیا ہوگا. پھر اولاد صالح کہاں سے ہوگی. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. فرمائی یعنی بالکل جیسے جاہل لوگ اسلام سے پہلے طواف کرتے تھے مگر طواف ننگے ہو کر کرتے تھے, کوئی ثواب ملے گا, عذاب ملے گا. آج مسلمان نکاح کرتے ہیں مگر 3-4 گناہان کبیرہ کر کے پھر نکاح کرتے ہیں. یعنی میوزک بھی ضروری ہے, ریاکاری بھی ضروری ہے, اسراف بھی ضروری ہے, مکس گیدرنگ بھی پتہ اس کے بعد. اور جو نکاح کرنے والے ان دونوں کو پتہ ہی نہیں کہ نکاح کا فلسفہ کیا ہے, کیا واجب ہے کیا حرام. وہ کہتے ہیں بس سب جو ہے وہ حلال ہو گئے. ایسا نہیں ہے. نکاح کے بعد بھی لڑکے لڑکی دولہے دلہن پر بہت ساری چیزیں حرام ہوتی ہیں. اور ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے اسلامی ملک میں, نہ کہ انگلینڈ کی بات کر رہا ہوں, پاکستان میں, کہ 70 سال کی عمر ہے مگر وہ حرام پہ حرام کیے جا رہے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ چیز حرام. 70 سال کی عمر, اور اسلامی کنٹری. قرآن کہہ رہا ہے یسألونک عن المحیض, اے رسول یہ تجھ سے پوچھ رہے ہیں حیض کے بارے میں, مینسٹریشن کے بارے میں. اس دوران یہ بیمار میں مبتلا ہو جاؤ گے, حرام ہے, تم بیویوں سے دور رہو. اور ایک 70 سال کا بوڑھا مجھ سے پاکستان میں پوچھ رہا ہے کہ مولانا عجیب ایک نیا مسئلہ میں نے سنا ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. یعنی اس قدر جہالت, اس کی وجہ یہ کہ جناب جو شادی ہوتی ہے ان کا ہنگامہ ہوتا ہے, جبکہ یہ عبادت ہے. اس میں لڑکے کو پتہ ہونا چاہیے کیا حلال ہے کیا حرام ہے, کیا دعائیں پڑھنی ہے, 2 رکعت نماز کے بعد جو ہے بہت سارے اعمال ہیں انہیں انجام دینا ہے. لیکن کون بتائے عزیزان گرامی, بہت ساری چیزیں حرام ہیں, اس کا نتیجہ اولاد پر ہوگا. پورا رسول خدا کا خطبہ ہے, یہ کام کرو گے تمہاری اولاد ظالم پیدا ہوگی, اگر تم نے یہ کام کیا تمہاری اولاد قاتل پیدا ہوگی, اگر تم نے یہ کام کیا تمہارا بچہ حافظ قرآن پیدا ہوگا. اللہ مجھے پتہ ہی نہیں کسی کو. آپ نے دیکھا وہ بچہ جو ایران کا تباہی ہے, 5-6 سال میں حافظ قرآن بنا. یہ کیسے بنا؟ یہ ماں باپ کی پاک نیت کی وجہ سے. ماں اور اس کے باپ جب ان کا نکاح ہوا تو مہر میں یہ کچھ نہیں تھا کہ بھائی اتنے لاکھ دو گے, یہ پیسے دو گے, نہیں. مہر کی جگہ پر انہوں نے شرط یہ رکھی کہ ہم دونوں حافظ قرآن بنیں گے. اب انہوں نے جناب کام سٹارٹ کر لیا حفظ کا, اور اسی دوران اس خاتون کو حمل بھی ہو گیا. اور یہ یاد کرتے رہے, یاد کرتے کرتے کیا ہوا, وہ بچہ جو ہے وہ 4 یا 5 سال کا ہو گیا. اب انہوں ماں باپ نے دیکھا کہ آیت ہم پڑھتے ہیں تو آگے سے بچہ خود وہ آیت پڑھ لیتا ہے.
دیکھیں یہ پاک نیت کا نتیجہ ہے، پاک نیت کا۔ عزیزان گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا خطبہ دیا ہے، اگر تم یہ کام کرو گے تمہارا بچہ حافظ قرآن بنے گا، اگر تم نے یہ کام کیا تمہارا بچہ متقی بنے گا۔ لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں ہے قبلہ رخ نہ ہونا، نہ لیٹنا حرام ہے۔ لوگوں کی عمریں گزر جاتی ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قبلہ رخ ہونا حرام ہے۔ بھئی آپ کا ٹوائلٹ بھی قبلہ رخ نہیں ہونا چاہیے، اس سے آپ کے بچے کے ذہن پر اثر ہوتا ہے۔ خصوصاً مثلا یہ مسئلہ آپ کے انگلینڈ میں، غیر اسلامی ملکوں میں ہے، بہت سارے اس کے سائیکولوجی اثرات ہوتے ہیں اور وہ ثابت بھی ہے۔ عزیزان گرامی، لہذا آج یہ نکاح جو سنت رسول ہے وہ مظلوم ہے۔ پھر لوگ آ کے اعتراض کرتے ہیں کہ مولانا ہمارے بچے ہمارا احترام نہیں کرتے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام چوتھے امام کی نورانی دعا ابھی حمزہ صومالی کے کچھ کلمات آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں۔ یہ دعا رات کے کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، رمضان میں تو خصوصاً آدھی رات کے وقت نماز تہجد میں اس دعا کا بڑا مزہ ہے، معرفت ہے، محبت ہے، عشق خدا ہے اور مغفرت کے لیے بہترین دعا ہے۔ اور جو بہت سارے لوگ مریض ہیں، لا علاج مریضوں میں امراض کے لیے بتا رہا ہوں یہ دعا، اور اس کے ساتھ ایک عمل بھی دیکھیے۔ دیکھیں قرآن معجزہ ہے، قرآن زندہ معجزہ ہے، قرآن کے آج بھی معجزات آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ قرآن کا معجزہ بتلا رہا ہوں کہ قرآن اگر کسی بھی لا علاج بیماری میں کوئی مبتلا ہو، یہ آزمایا ہوا عمل بتلا رہا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارواح فدا۔ ایک ڈاکٹر کو میں نے یہ نسخہ دیا اور انہوں نے 2-3 سال اس پر عمل کر کے مجھے رپورٹ بھی دی کہ مولانا اس نسخے پر میں نے عمل کیا۔ 1 سال انہوں نے بتایا کہ 17 کینسر کے مریض ٹھیک ہو گئے اور 2 یا 3 برین ہیمریج کے۔ پھر دوسرے سال اسی طرح سے رپورٹ دی 18 19 20۔ یہ نسخہ کیا ہے؟ یہ قرآن کے اندر شفا ہے، یقیناً شفا ہے، مگر اس کی شرط یہ ہے کہ رزق حلال ہونا چاہیے اور 7 اعضاء، آنکھ، زبان، ہاتھ، یہ جتنے 7 اعضاء ہیں ہمارے یہ پاک ہونے چاہیے۔ وہ نسخہ کیا ہے؟ نماز فجر کے بعد ایک تسبیح درود شریف کی پڑھ لے اور اس کے بعد سورہ حمد 70 مرتبہ، سورہ توحید، سورہ قل هو اللہ احد 70 مرتبہ، سورہ قل اعوذ برب الناس 70 مرتبہ، سورہ قل اعوذ برب الفلق 70 مرتبہ، آیت الکرسی 70 مرتبہ یعنی 70 ٹائم، اور پھر تسبیح درود کی ایک پوری پڑھ لیں یعنی 100 مرتبہ، زمزم کا پانی یا بارش کا پانی۔ 7 دن یہ عمل کریں اور یہ آزمایا ہوا عمل ہے۔ اگر کسی بھی لا علاج مرض میں مبتلا ہے خدا قرآن کے صدقے میں شفا دے گا، اور اگر اس کے ساتھ یہ دعا بھی پڑھیں تو نور علی نور ہو جائے گا، نور کے اوپر نور آ جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد۔